ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات مسجد میں کچھ چپلیں ہوتی ہیں وہ پڑی رہ جاتی ہیں، کوئی بھی ان کو نہیں استعمال کرتا، تو کیا ایسی چپلوں کو ہم اپنے ساتھ گھر پر لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح نہیں لے جا سکتے، وہ کسی نہ کسی مسلمان بھائی کی ضرور ہے۔ مسجد میں کافر تو آئے گا نہیں، مسلمان بھائی آئے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بعض بہت ہی نادان قسم کے مسلمان بھائی ہوتے ہیں کہ یہ دیر سے آتے ہیں، واش روم جانا ہے، کسی کی بھی جوتی پہن کے چلے جائیں گے۔ اب اگر وہ فرض کر لیں اسی دوران وہ شخص باہر نکلا تو وہ دیکھتا ہے جوتی غائب ہے میری، بیچارہ ادھر تلاش کرتا ہے ادھر، بالکل مایوس ہو کے وہ چلا جاتا ہے، یہ پھر واش روم سے باہر تشریف لا کر وہیں جوتی چھوڑ کر اپنی مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو اب آپ نے اگرچہ بعد میں وہیں پر رکھ دی لیکن اصل مالک تو محروم ہو گیا، تو اس لیے وہ مالک ہو سکتا ہے کہ پھر اگلی نماز میں یا اس کے بعد کسی نماز میں آ کے اپنی جوتی کو تلاش کرے، لہذا جو جوتیاں پڑی ہیں اسے ہرگز استعمال نہ کریں کہ وہ مسلمان بھائی کی امانت ہے، اس تک ہی پہنچنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم موبائل پر باہر کوئی ملک میں ہے اس کو موبائل پر تصویر لا کر اور اس کو فرض کرے اس نے کہا مجھے نظر لگ گئی، ہم اس پر نظر اتار دیں تو کیا اس کی نظر اتر جائے گی؟ دیکھیں شرعی لحاظ سے تو ایسا کوئی طریقہ منقول نہیں ہے کہ آپ خالی تصویر کو سامنے رکھ کر اس پہ دم اور پھونکے ماریں اور اصل آدمی کی نظر اتر جائے، اس طرح کا کوئی شرعی تصور ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں کہ دم کیا، نظر اتارنے کے لیے کوئی عمل کیا اور اس کے اثرات سامنے والے تک پہنچے، اس کے لیے نقل بہت ضروری ہے، یا پھر ایسے جو ہمارے ہاں معروف ٹوٹ کے گھر کے اندر ہوتے ہیں تو وہ چلتا ہے۔ جب ہم نئی نئی چیزیں پھلجڑیاں اپنے پاس سے نکالنا شروع کرتے ہیں اور ان کو معاذ اللہ پھر شریعت کا حصہ سا بنانے لگتے ہیں، اسی سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ایک مطلب یہ کہ یوں پھونک مارے گا، دوسرا اس طرح پھونک مارے گا، تیسرا اس طرح پھونک مارے گا، اور پھر دین بھی تماشا بن جاتا ہے، لوگ ہنستے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے دم کرنے کا شرعی تصور تو یہی ہے کہ آپ کی پھونک کا اثر سامنے والا حصی طور پہ محسوس کرے، تاکہ جو آپ کی پھونک ہے جو بابرکت کلام کے ساتھ پہنچ رہی ہے اس کے اثرات اس کے جسم پر مرتب ہوں، تو یہ بہتر ہے۔ ہاں بعض اوقات کلام کا اثر ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو کچھ سناتے ہیں تو اس سے بھی برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ قول کریں اور قول کرنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں یا معوذتین پڑھ کر، اور آپ یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے۔ اب وہ یہ سن رہا ہے تو چونکہ ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ شفا دے دے، لیکن تصویر پہ خالی دم کرنا یہ بے معنی سی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات رشتہ داروں کے گھر میں جاتے ہیں، ان کے گھروں میں تصاویر ہوتی ہیں، تو اگر ہم ان قبروں میں نماز پڑھیں گے تو کیا گناہ گار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو اس کا بارہا میں نے جواب دیا کہ ایسا کمرہ جس میں تصویر ہو سامنے یا دائیں بائیں، اس کمرے میں نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس دوسرے کمرے میں جائیں، یا اگر اسی کمرے میں مجبوراً پڑھ رہے ہیں تو ان تصویروں پہ وقتی طور پہ کوئی کپڑا ڈال دیں اور پھر نماز پڑھ لیں، بعد میں وہ لوگ اگر کپڑا ہٹانا چاہیں تو ہٹا سکتے ہیں۔ ویسے اگر نماز پڑھیں گے تو گناہ گار بھی ہوں گے، مکروہ تحریمی ہے، اور اس کو بعد میں لوٹانا بھی واجب ہوگا۔ یہ کہتی ہیں بعض اوقات شوہر جو ہوتے ہیں، یہ جو میاں بیوی کے راز کی باتیں ہوتی ہیں وہ اپنے دوستوں کو جا کے بتا دیتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس چیز سے منع فرمایا کہ کوئی ایسا نہ کرے کہ اپنی بیوی کی باتیں یا راز کی باتیں کسی کو جا کر بتائے۔ اسی طرح عورت کو بھی منع کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی باتیں کسی کو نہ بتائیں۔ تو جو کلوز فرینڈز ہوتے ہیں وہ، اور یہ تو عورتیں بھی ہیں، مطلب یہ کہ کتنی بہنوں نے مجھ سے مسئلے پوچھے ہیں کہ جو میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہیں، باتیں ہیں، وہ سہیلیوں سے شیئر کرنا، یہ بالکل یاد رکھیں کہ گناہ کی صورت ہوتی ہے، شریعت نے اس کو ناپسند فرمایا۔ جو ایسا کرتا ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، بالکل ایسے نہیں کریں۔ اور ایک یہ پوچھا ہے کہ بعض اوقات جو بچے ہوتے ہیں مدرسے میں پڑھتے ہیں، یہ ٹیچر کے پاس، استاد کے پاس آ کر کوئی آیت سجدہ بار بار دہراتے ہیں، تو کیا جتنی مرتبہ وہ پڑھیں گے اور جتنی مرتبہ استاد سنے گا اتنے ہی سجدہ صاحب واجب ہوں گے؟ دیکھیں یہ ایک دفعہ بس ہوگا، صرف پہلی مرتبہ ہوگا۔ اس میں آسانی دی ہے کیونکہ حرج بہت زیادہ ہے، بچے بعض اوقات بار بار منزل یاد کر رہے ہوتے ہیں یا سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہر آیت سجدہ کی تلاوت پر وہ بھی مدرسے میں بار بار سجدہ تلاوت واجب ہو تو استاد کو سوچیں کتنا ہوگا، کہ وہ تو 50 بچوں اگر سبق سن رہا ہے اور آیت سجدہ ہی چل رہی ہے تو بیچارہ پوری زندگی سجدے ادا کرتا رہے۔ تو اس لیے اس میں فقہا نے اجازت دی ہے کہ ایک بس سجدہ لازم ہوگا، ایک نشست کے اندر جیسے بچے نے بار بار اس کو پڑھا تو ایک ہی بس سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اور اگر ہاں ایسا ہے کہ بچہ سنا کے چلا گیا اور بچوں نے دوسری آیت وغیرہ پڑھی، اس نے کھانا پیا، پانی پیا، پھر دوبارہ وہ آ گیا، پھر دوبارہ سجدہ صاحب واجب، سجدہ تلاوت واجب ہوگا کیونکہ درمیان میں گیپ آ گیا، یا 8 چلا گیا بچہ پڑھ کر تو ایک
پھر اگلے دن آ کے اس نے پڑھا تو وہ پہلے والے سے کوئی تعلق نہیں، پھر اس کے اوپر کم از کم ایک سجدہ تلاوت لازم ہوگا۔ یہ کویسچن کیا تھا کہ ان کی پھوپھی کو دفنانے لگے تو پھوپھی کے جس طرف پیر آ رہے تھے اس پیروں کے پاس ایک اور قبر تھی جو جب کھودی گئی تو وہ کھل گئی اور اس میں جسم سلامت نظر آیا اور خوشبو وغیرہ بھی آ رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ اس جگہ پھوپھی کو دفن نہ کریں کیونکہ یہ بے ادبی ہے کہ نیچے کسی نیک آدمی کی قبر ہے۔ تو یہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں اس میں بے ادبی کا کوئی بھی پہلو نہیں ہے۔ اگر فرض کر لیں نیچے قبر ہوتی بھی اور تو وہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ واقعی اگر کوئی نبی کی قبر ہوتی، کوئی صحابی کی ہوتی، کوئی واقعی اللہ کے ولی کی کنفرم پہلے وہ معروف ہوتے اور اسی طرح عالم دین کوئی مفتی صاحب ہوتے تو پھر تو ہم یہ کہتے کہ چلو ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ اس طرف نہ کریں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، صرف قبر کھودی اور اس میں سے خوشبو آگے تھوڑی سی، وہ تو ویسی خوشبو چھڑکتے ہیں کفنوں کے اوپر، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی تازہ ہی قبر ہو، اتنی پرانی بھی نہ ہو، تو ہم فوراً بذا خوشبو آئی اور ولی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں اور پھر اس طرح کے آداب فوراً متعین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں تھا اگر دفنا دیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات قبرستانوں میں جگہ انتہائی تنگ ہو چکی ہے۔ یہاں تو صورتحال یہ گورکن کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں قبر پہ کوئی ملنے کے لیے آتا ہی نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ سال گزر گئے کوئی نہیں آ رہا ہے تو اس کو توڑ پھوڑ کے اس کے اندر وہ ہڈیاں وڈیاں بچ گئیں تو نکال کر نیا مردہ وہاں دفن کروا دیتے ہیں۔ تو پھر یعنی جگہیں اتنی تنگ ہو گئی ہیں کہ ایک ایک قبر کے اندر بہت سارے مردے آج کل پیدر پہ دفناتے رہتے ہیں۔ تو اب اس میں اگر آپ اس طرح کے آداب کا خیال رکھ کر نہیں ادھر یہ قبر نہیں بننی چاہیے ادھر نہیں، تو پھر بیچارے لوگ کہاں دفنائیں گے؟ تو اس لیے ہمارا مشورہ یہی ہوگا، اور اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے، اگر ایک پھپھی کی قبر ہٹا لیں گے تو کیا پیچھے جو قبروں کے پیر اس طرف آ رہے ہیں کیا ان سب کی قبروں کو مسمار کیا جائے کیونکہ ولی کی طرف پیر ہو رہے ہیں ان کے؟ تو اس طرح کے جو اپنے پاس سے خود ساختہ آداب ہیں، اس میں جب حرج کی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کو فالو کرنا کوئی لازم نہیں ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہاں اگر کسی واقعی کنفرم معروف اللہ کے ولی کی ہوتی دیگر ہوتی تو پھر ادب کا تقاضا چلے یہ تھا کہ آپ تھوڑا سا ادھر دائیں بائیں کر لیتے، لیکن ایسی صورت میں جو آپ نے بیان کی اس میں کوئی احتیاط کی اتنی حاجت نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کے حیض پورے ہو گئے، یہ کویسچن کیا تھا، اور مثلا 10 دن پورے ہو گئے، اب یہ فجر کی نماز پڑھیں گی، یا یہ دن ابھی ہے تو فجر کی نماز پڑھیں گی کہ نہیں؟ تو میں نے عرض کیا تھا غسل کریں اور نماز ادا کریں۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ اسی دن پھر مطلب بلیڈنگ وغیرہ ہو گئی۔ اگر دیکھیں یہ یعنی پہلے رات آتی ہے پھر دن، اگر 10ویں کی رات آئی اور فجر ہوئی اور عادت اکثر ایسی ہی تھی کہ پھر بلیڈنگ نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے غسل کر کے اور نماز پڑھنی تھی، لیکن اگر اس ہی دن بلیڈنگ ہو گئی تو یہ چونکہ 10واں دن چل رہا ہے، رات پہلے آتی ہے دن بعد میں، تو اس میں پھر یہ سمجھ لیجیے ابھی غروب آفتاب تک یہ ایک دن اور حیض کا ہوگا۔ اس کے بعد غروب آفتاب کے بعد اگر فرض کر لیں اس میں آ گیا تو رک جائیں، غروب آفتاب کے بعد غسل کر کے مغرب کی نماز پڑھنی ہوگی۔ اس میں یا اس کے بعد اگر آتا ہے تو وہ حیض نہیں ہے، کیونکہ جب 10 دن مکمل حیض ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلے 15 دن پورے پاکی کے ایام کہلاتے ہیں، اس میں اگر بلیڈنگ وغیرہ ہو بھی جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے، وہ حیض کا خون نہیں ہے۔